نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہے طہارت اور ایک ہے نظافت، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ نظافت کلین ہونا، صاف ستھرا ہونا الگ چیز ہے، اور طہارت الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے طیب، طیب کا معنی بھی صاف ستھرا ہونا، اور طاہر کا معنی بھی صاف ستھرا ہونا، لیکن طہارت کہتے ہیں کمال تک کسی چیز کی طہارت، کسی چیز کی پاکی۔ ایک چیز ہے نظافت، نظافت کا مطلب ہے صاف ستھرا ہونا، اور طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ہر جو طاہر چیز ہوتی ہے، ہر جو چیز طاہر ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر نظافت بھی ہو، صاف بھی ہو، اور جو چیز صاف ہو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز طاہر بھی ہو۔ یہ کہ نا اس کا معنی کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی صفائی ایمان کا حصہ ہے نہیں، بلکہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہے صفائی، صفائی تو انگریز بھی کرتے ہیں، صفائی انگریز بھی کرتے ہیں، لیکن طہارت انگریز نہیں کرتے۔ اب صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے پیشاب کر دیا، ایک بچے نے کسی جگہ پر پیشاب کر دیا، آپ نے اس جگہ پر کیا ہے جھاڑو پھیر دی، وہاں پر خوشبو وغیرہ لگا دی، آپ نے وہاں پر اگربتیاں لگا دی، اور وہاں سے وہ سمیل ختم ہو گئی، سمیل تو ختم ہو گئی اور وہ چیز نظر بھی نہیں آتی۔ اب یہ جگہ کیا ہے، صاف تو ہے، آپ کہیں گے جی صاف ستھری جگہ پڑی ہے، لیکن یہ پاک ہے، یہ جگہ صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے صفائی الگ چیز ہے اور پاکی الگ چیز ہے۔ تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت کا مطلب ہے پاکی، پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے آدمی کس چیز سے، ہر خبث سے اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی ہر قسم کی طہارت یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ ایک حد سے اصغر ہے، ایک حد سے اکبر ہے۔ حد سے اصغر کا مطلب ہے کہ آدمی کی وضو بھی ہو۔ اب ایک آدمی کی وضو ٹوٹ گئی، اب بندہ کیا ہے، صاف ستھرا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندہ نہا دھو کر آیا، پگڑی پہن کر آیا، کپڑے شپڑے بھی صاف ستھرے ہیں بالکل، اب یہ بندہ صاف ہے، لیکن ہلکی سی اگر LPG یا خون کا ایک قطرہ نکلا، اس نے ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر دیا، اب یہ بندہ کیا ہے، صاف تو ہے، اب ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گئے، اب یہ بندہ صاف ہے لیکن پاک، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے۔ اب یہ بندہ صاف ستھرا ہے لیکن پاک نہیں ہے کہ یہ نماز کے قابل ہے، اب وضو ٹوٹ گئی، نماز کے قابل یعنی پاک نہیں ہے، صاف ہے۔ تو اسی طرح حد سے اکبر کہتے ہیں کہ غسل بھی اس نے کیا ہوا، وضو بھی ہو اور غسل بھی ہو، تو یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم بھی دیا اور پاکی کا حکم بھی دیا۔ جہاں پر ہے عبادت کا تعلق، وہاں پر کیا ہے، آدمی کے اندر ہونا چاہیے طہارت، پاکی۔ جو جہاں پر ویسے عام معاملات ہیں وہاں پر ہونی چاہیے نظافت، اس چیز کا بھی آپ نے حکم دیا۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو غسل جنابت نہ بھی ہو، ہر جمعے کو آدمی کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، غسل کر لے۔ تو یہ غسل کس لیے ہے؟ یہ غسل طہارت کے لیے نہیں ہے، یہ غسل نظافت کے لیے ہے۔ طہارت تو تب ہوگی کہ بندہ ناپاک ہوگا تو پاک ہوگا۔ اب ایک بندہ ناپاک ہوا نہیں ہے لیکن جمعے کو غسل آپ کرتے ہیں، یہ جو غسل آپ فرماتے ہیں یہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اطمینان سکون سے جمعہ پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جمعے کے لیے کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اگلا کہ حضرت صاحب آپ کھڑے ہو، میں تھوڑا سا ایمبولینس 1122 کو کال کر لوں۔ تو اس لیے پاکی ضروری ہے، اور پاکی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں کی صفائی کرو۔ اب دانت کوئی ناپاک نہیں ہوتے، دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، دانت کیا ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں نہ۔ یہ صفائی کس کے لیے ہے، یہ نظافت ہے، یہ اس کو کلیننس کہتے ہیں۔ تو کلین کرنا، صاف ستھرا کرنا یہ ایک الگ حکم ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ناخن کاٹ لے، کیوں بھائی ناخن پلیت ہوتے ہیں، ناخن کاٹ لے۔ اب کسی نے ناخن نہیں کاٹے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لوگ جس طرح بڑے بڑے رکھتے ہیں نماز پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صفائی کے لیے ہے۔ ناخن کاٹنا کس کے لیے ہے، صفائی کے لیے۔ غسل براجم، آپ نے فرمایا جو پوشیدہ خفیہ جگہ ہیں، جب غسل کرنے لگے تو یہاں پر آدمی صحیح کر کے صابن لگا لے، یہ جو گردن ہے یہ صحیح کر کے رگڑ لے گردن۔ وہ ایک عورت تھی نا صاف ستھری،
بڑی، تو اس کو ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ ماشاءاللہ میری بیٹی بڑا حسن ہے، بڑا نور ہے، بڑی چمک دمک رہی ہو، خیر تھے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میرے چہرے پر نور ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت، اس نے کہا میری بیٹی یوں کیا کر، سنت بھی پڑھا کر، نفل بھی پڑھا کر، تاکہ آپ کے کان جو ہیں اور آپ کی جو گردن ہے اور ہاتھ ہے ان پر بھی نورانیت آ جائے، کیونکہ کریم یہاں پر تو رگڑتے ہیں، کام تو اسی طرح کالے رہ جاتے ہیں، ہاتھ اسی طرح رہ جاتے ہیں، تو اس لیے طہارت الگ ہے۔ غسل براجم، آپ نے فرمایا جو خفیہ جگہ ہیں ان کو بھی دھویا کرو، یہاں پر عموماً صابن نہیں پہنچتی، میل کچیل اکٹھا ہوتا ہے، یہاں پر بغلوں میں اکٹھا ہوتا ہے، یہاں پر اور نیچے جو خفیہ جگہ ہے یہاں پر بھی آپ کیا صابن لگا کر صحیح کر کے ملا کریں۔ تو بہرحال طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے، تو اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا، اسلام نے طہارت کا بھی حکم دیا، اور طہارت یہ ہوتی ہے اس لیے تاکہ اللہ کے سامنے بندہ عبادت کر سکے، اور صفائی یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور صفائی سے یہ ہے کہ دوسرے بندوں کو بھی، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو۔ باقی یہ ہے کہ نہانے سے اتنے وزن میں کمی نہیں ہوتی جتنی عامر سمجھتا ہے، تھوڑا بہت وزن میں کمی، یہ کہتے ہیں وزن کم ہو جاتا ہے بندے کا نہانے کے بعد، خدا کے بندے غسل کیا کرو، اور مرد آدمی کو تو چاہیے کہ کم از کم یہ ہے کہ وہ ہر روز غسل کرے، ہر روز نہ صحیح تو دوسرے دن۔ کپڑے آدمی پہنے، کپڑے پرانے ہونے میں مسئلہ نہیں ہے کہ پرانے ہیں، پھٹے ہیں، ٹانکیاں لگی، یہ تو صحابہ کرام کے بھی تھے۔ کپڑے پرانا ہونا الگ چیز ہے، اس کے اوپر پیبند لگنا الگ چیز ہے، ٹاکی لگنا الگ چیز ہے، اس کا گندا ہونا الگ چیز ہے۔ اب ایک آدمی نیا سوٹ پہنے، اس کو 1 ہفتہ تک پہن کر رکھے، اس کے جو کالر ہے یہاں پر اتنی اتنی میل لگی ہو، یہاں پر اتنی اتنی میل چڑھی ہوئی ہو آستینوں پر، اور بندہ اس کے قریب سے گزرے تو یوں لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کس بلا کے میں قریب آ گیا، اس نئے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ بھائی پرانے ہوں لیکن اس کو آپ دھو تو سکتے ہیں نا۔ اب آج اگر آپ پرانے کپڑوں کو دھوئیں گے، کل اللہ آپ کو نئوں کی بھی توفیق دے۔